جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ود ہدایت میں، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کا، اور پھر سے ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو ولادت امام زمانہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پچھلے ہفتے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کہ اگر آپ شعبان میں کتنے روزے رکھیں گے تو آپ کو کیا کچھ حاصل ہوگا۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شعبان میں 8 روزے رکھیں گے تو آپ نے کیا کچھ پایا۔ آج ہم آپ کو 9 سے، کیونکہ 15 تاریخ ہے، آج 15 شعبان ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے 15 روزے رکھے تو آپ نے کیا کچھ پایا، اور آج جس روزے کا نمبر ہے وہ ہے 9واں روزہ۔ جی بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں 9 دن روزے رکھے تو منکر نکیر دونوں سوال کرتے وقت اس کے اوپر مہربانی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں 10 دن روزے رکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سر تک کے ہاتھ کی مقدار میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص ماہ شعبان میں 11 دن روزے رکھے تو اس کی قبر نور کے 11 مینار لگا دیے جائیں گے۔ اور جو شخص ماہ شعبان میں 12 روزے رکھے تو سور کے پھونکے جانے تک قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کو آیا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا عمل کہ فقط ہمیں 12 روزے، میں تو پورے مہینے کے آپ کو فضائل بتاؤں گی روزے رکھنے کے، فقط 12 روزے رکھیں۔ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ 12 روزے رکھ سکتے ہیں۔ قیامت تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر فرمایا جو شخص ماہ شعبان میں 13 دن روزے رکھے تو 7 آسمان کے ملائکہ اس کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں 14 دن روزے رکھے تو چوپالیوں اور درندوں کو، یہاں تک کہ سمندر میں زندگی گزارنے والی مخلوق کو بھی الہام کیا جائے گا کہ وہ اس بندے کے لیے طلب مغفرت کریں۔ سبحان اللہ، کہ ہر خدا کی مخلوق، یہاں تک کہ سمندر میں بھی جو موجود ہیں، سب سے یہی فرمایا جائے گا کہ اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان میں 15 دن روزے رکھے تو اس کے لیے آگ کے 70 سمندر بجھا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حدیث ہے۔ ٹائم ہو تو میرا دل کرتا ہے پورے 30 کے 30 روزوں کا آپ کو آج ہی بتا دوں، لیکن ٹائم کم ہوتا ہے، اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ SMS کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہم ضرور انشاءاللہ 1 بجے کے بعد آپ کے نام جو ہے وہ ٹی وی پہ اناؤنس کریں گے۔ مبارکباد آپ دے رہے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہماری سسٹر نے پاکستان سے پوچھا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں، میتھمیٹکس میں بہت کمزور ہوں، پڑھائی میں بہت پرابلم ہوتی ہے، تو میں ایسا کیا کروں؟ تو میں آپ کا جواب آج دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کہیں پہ بھی کوئی حساب کتاب کا بہت اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہے، CA کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کو بھی میتھمیٹکس میں پرابلم ہوتی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، بلکہ پڑھائی کے لیے بھی جو بھی پڑھائی ہو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ 4 روز تک آپ نے 4 ڈیز اس کو کرنا ہے، 4 ڈیز تک 1001 مرتبہ 4 دن تک آپ نے المحسی کا آپ نے ورد کرنا ہے، المحسی کا آپ نے ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور حساب میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کو سننے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ہم آپ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ای میل کیا ہے، آپ ای میل میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور SMS بھی کر سکتے ہیں۔ المحسی آپ نے اس کو 1001 مرتبہ 4 دن تک پڑھنا ہے۔ پھر ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ بچے جو ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، روتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے بچے تو روتے ہیں، میری بیٹی بھی بہت روتی ہے، سارے بچے روتے ہیں، تو جب بچے روتے ہیں تو ایک حدیث میرے پاس موجود تھی، وہ بھی میں نے کیا، آپ بھی کریں۔ اور جو بڑے بچے ہیں جو اکثر بیمار رہتے ہیں، ان سب کے لیے، چھوٹے بچے، نومولود بچے، بڑے بچے، جو بچے روتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان سب کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، ہم حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ احقاف کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا کسی دودھ پیتے بچے کے باندھے یا اس کا پانی پیے
تو اس کا جسم قوی اور سالم ہوگا، اور بچے جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں خدا کے حکم سے ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کسی بھی بچے کو ہے، یا تو آپ سورہ احقاف کو لکھ کر اس کے باندھیں، یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سورہ احقاف کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت میں سے سورہ احقاف کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پلائیں اگر وہ بیمار رہتے ہیں یا ان کو کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ آگے بڑھتے ہیں، خدا کا اسم اعظم اب آپ کو بتائیں گے، اسم مبارک البرو۔ البرو 202 مرتبہ اگر آپ پڑھیں یا کسی بھی بچے پہ پڑھ دیا جائے تو وہ تمام آفات اور بیماریوں سے امان میں رہے گا بڑے ہونے تک۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، روتا ہے، بیمار ہے، اگر آپ 202 مرتبہ خدا کا اسم مبارک البرو آپ پڑھ کے بچے پہ دم کریں گے تو پھر وہ بڑے ہونے تک انشاءاللہ تمام بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت کو لکھے، سورہ عنکبوت کو لکھے اور پھر اس کا پانی پیے تو اللہ کے حکم سے ہر قسم کے امراض اور مشکلات دور ہو جائیں گے۔ جناب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں جناب پیروں کے پاس کہ کوئی تعویذ دے دیں، ہم اپنے بچے کو پانی میں ڈال کے پلائیں گے۔ قرآن پاک میں کہتی ہیں، قرآن پاک آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت بہترین کتاب موجود ہے، ہر چیز کا حل اس کتاب میں ہمارے لیے موجود ہے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا، فرما دیا کہ کون سی سورہ کو کس کے لیے پڑھنا ہے، کس مشکل کے لیے پڑھنا ہے۔ آپ کسی کے جا کے ملاؤں کا اور عاملوں کا جا کے آپ تعویذ لے کر آتے ہیں، بلکہ خود آپ لکھیں۔ آپ جیسا کہ مولا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کو آپ لکھیں، آپ ہاتھ سے لکھیں، بہت احتیاط سے، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو۔ ہم اگر کوئی آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلموں میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ چھوٹی سے آپ کو عمل کرنا ہے، خود سے آپ لکھیں۔ آپ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں، پاکستان میں تو بہت آسان ہے، یہاں پہ بھی آپ کسی سے لکھوائیں اور پھر اس کا پانی بچوں کو پلائیں تو خدا کے حکم سے ہر قسم کی امراض، نہ صرف یہ بچے بلکہ بڑے بھی، ہر قسم کا مرض جو ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مشکلات ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، یہ پانی سب پئیں تو گھر کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا حل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ جاسیہ کو لکھ کر، سورہ جاسیہ کو لکھ کر نومولود بچے کو باندھے تو وہ بچہ حکم خدا سے تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، تو اگر آپ سورہ جاسیہ کو لکھ کر اس نومولود بچے کو باندھیں گے تو بچہ بحکم خدا سے تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ بلد لکھ کر کسی چھوٹے بچے یا نومولود بچے کے باندھے تو یہ بچہ ہر آفت اور رونے سے امان میں رہے گا۔ سورہ بلد بہت چھوٹی سی سورہ ہے، ہم نے بھی لکھ کے باندھی ہے، آپ سے بھی گزارش کریں گے، بہت پر اثر ہے۔ اگر آپ باندھیں گے، آپ کا بچہ روتا ہے، بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے، آپ اس کے گلے میں ڈال دیں تعویذ کے طور پہ لکھ کر یا بازو پہ باندھ دیں امام ضامن کے طور پر، تو وہ بچہ جو ہے وہ رونے سے امان میں رہے گا، حتیٰ کہ ہر آفت سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اور ناظرین، میری بہن نے ایک پوچھا تھا کہ میں نے ہیپیٹائٹس کے لیے ایک سورہ بتائی تھی، وہ جلدی سے بتاتی ہوئی موسی بھائی کی طرف چلوں گی۔ وہ میں نے بتائی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بھی قسم کے یرقان کے لیے، ہیپیٹائٹس کے لیے، کہ اگر اس مریض کو سورہ سبا کا پانی پلایا جائے، سورہ سبا کا پانی پلایا جائے اور اس کے چہرے پر اس پانی کو چھڑکا جائے تو اللہ کے حکم سے یرقان جاتا رہے گا۔ ہیپیٹائٹس اے بی سی کسی بھی قسم کا ہیپیٹائٹس ہو، آپ سورہ سبا کا پانی پڑھ کر اس کو پلائیں، نہ صرف پلائیں بلکہ اس کے چہرے پر بھی چھڑکیں تو اللہ کے حکم سے اس کا یرقان ہیپیٹائٹس جاتا رہے گا۔ یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اگلے ہفتے پھر نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں موسی بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین انٹرنیشنل نیوز۔ تھینک یو سسٹر۔ تو یہ تو تھیں ہماری چھوٹا عمل عظیم ثواب جو کہ ناظرین آپ نے سنا، اور اب ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا انٹرنیشنل نیوز کا، جس کے بارے میں ہم ہر دفعہ جب بھی یہ سیگمنٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ جو کہ آپ کو ذہن نشین کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام ویکینڈ شو ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ خبریں نئی بالکل کرنٹ ہوتی ہیں اور کچھ پورے ہفتے کا ریویو ہوتا ہے، تاکہ ہم پورے ہفتے کی جو خبریں جمع کر کے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ہم اس میں جو فوکس کر رہے ہیں جن خبروں کو، اس میں گروہ داعش
داعش کو ہم پچھلے اپنے تمام پروگراموں میں ہم اس کو فوکس کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ جو داعش ہے، آپ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اس کے نام کے اوپر ہم تجزیہ کریں گے کہ مثلا جیسے کہ اس کا نام ہے داعش، یعنی کہ دولت اسلامیہ عراق و شام، جس سے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عراق اور شام دونوں کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم جیسا کہ آپ کو خبریں ہم پہلے بھی یہ دیتے ہوئے چلے آئے، داعش کا جو وہاں پر حشر ہوا، جو ان کی انٹرنل لڑائی ہوئی دوسرے القاعدہ کے گروپوں سے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ہیں، مگر چونکہ ان کے اندر جو غنڈے ہیں اور بدماش ہیں، تو ظاہر بات ان کا طریقہ غنڈوں بدماشوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ علاقوں کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی تمام دولت و ثروت کو لوٹ لیں اور اس کو اپنے لیے مباح و جائز کریں. تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایک نظریہ اور اس کے اندر وہ سینٹرل کمانڈ کو پھر کبھی فالو نہیں کرتے. وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ پوری دولت ثروت کو چاہتے ہیں کہ ہم ہڑپ کر لیں. تو اسی لیے ان میں آپس میں اختلاف دیکھنے میں آئے. بعض ہفتے ایسے گزرے جس میں یہ 3300 لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 ہزار انہوں نے ایک ہفتے میں ایک دوسرے کے لوگ مار ڈالے. تو یہ تو شام کا تھا. شام میں یہ پسپا ہوئے، اور ایک طرف بھی کہا جا رہا ہے کہ شام سے پسپا ہوئے اور عراق میں آئے. مگر اگر اس کو غور کیا جائے، دیکھیں داعش کے بارے میں جو تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ انفارمیشن دے دوں. اگر جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عراق میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور ایک حساب سے ایک شیعہ سنی والا معاملہ ہے، فرض کر لیں اگر اہل سنت کی جانب سے، اور یہ اہل سنت کی جو ہے وہ باقاعدہ کوئی تنظیم ہے، اگر جیسے کہ ان کی بات کو مان لیں، جو کہ پروپیگنڈا جو مشنریز یہ سب کہہ رہی ہیں، کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو دیکھیں جہاد کا اعلان جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، کسی کے ہاتھ میں چھرے ہیں، کسی کے ہاتھ میں بلم ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک نالی والی بندوق ہے، کسی کے ہاتھ میں ریپیٹر ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، مختلف ڈریسز میں ہوتے ہیں، مختلف اسلحے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عوامی ایک وہ ہے جو کہ جہاد کا اعلان ہوا ہے، وہ آ کے جو وہ مارچ ہو گئی ہے وہ نکل پڑے. کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کالی وردیوں میں سب کے لیے ایک وردی ہے، ٹھیک ہے، ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں جن کی قطاریں نہ ختم ہونے والی قطاریں ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نام جہاد کا دیا جا رہا ہے، نام اہل سنت کا یوز کیا جا رہا ہے. اب ہم فوراً چلیں گے کل کی خبر کی طرف، جو کہ ہم جہاں پر اہل سنت کا نام آتا ہے تو وہاں پر آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اور تمام خبروں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر موصل میں جو جمعیت علماء عراق ہے اہل سنت کی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سنی نہیں ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے خلاف ہم آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی حمایت کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے اور ان کا قلقمہ ہونا چاہیے. یعنی آیت اللہ سیستانی نے جیسے بھی اس معاملے کو بھاپا، اس کی شدت کا احساس کیا، انہوں نے فوراً جہاد کفائی کا فتویٰ دیا کہ تمام وہ لوگ جو کہ اسلحہ اٹھا سکتے ہوں، ان میں اسلحہ اٹھانے کی طاقت ہے، وہ نکلیں اور اس گروہ سے مقابلہ کریں. کیونکہ یہ پہلے آیا، اس نے تکریت پہ قبضہ کیا، اس نے اس کے بعد موصل پہ قبضہ کیا، کچھ فوجیوں کے کچھ بڑے سربراہوں کے نام آئے کہ انہوں نے خیانت کی یا انہوں نے پراپر انفارمیشن نہیں دی. بہرحال وہ تو معاملہ انڈر ٹرائل ہوگا، ابھی اور خبریں آئیں گی، مگر انہوں نے موصل کو ترنے والا بنایا، ورنہ وہاں مزاحمت ہو سکتی تھی اور لڑائی ہو سکتی تھی. انہوں نے وہاں فوجوں کو وڈرا کیا، وہاں سے فوجیں نکالیں، ہے نا، اور اس لیے یہ موصل پہ قابض ہو گئے. اب ایک جو آدمی نہیں جانتا، جو سمجھ رہا ہے کہ ایک گروہ ہے، مطلب آپ اس کے اندر ایک اندازہ لگائیں نا اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے. اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، ان کو ایک طرح کا اسلحہ، ایک طرح کی جو ہے نا وہ ڈریسز دیے گئے ہیں، بلیک وہ وردیوں کے اندر ہیں، اور وہ ایک کے بعد ایک شہر جو ہے وہ قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ رمادی میں ان کو خوب ان کی جو ہے وہ بیچ کنی ہوئی، اور ان کو فلوجہ میں ان کو کافی چوٹ پہنچی ہے، مگر فلوجہ پہ بدستور ان کا کنٹرول ہے بھی. اور اس کے بعد موصل اور تکریت پہ یہ قابض ہوئے. اب تکریت کا سننے میں آ رہا ہے کل کے وہ کرد جو بٹالین ہے اس نے وہاں پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا. مگر جو ہم اس کو دیکھتے ہیں داعش کے معاملے میں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک 33 سالہ آدمی ہے جو کہ ابو بکر بغدادی کے نام سے معروف ہے، مگر اس کا جو اصل نام ہے وہ عواد ابراہیم علی البدری الثماری ہے، سمارا کا رہنے والا ہے. اور یہ وہی شخص ہے جو کہ ابو مصعب الزرقاوی کے مرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ان تمام القاعدہ کی جو چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں اور ان سب کی جو کمان اس نے سنبھالی تھی. اور یہ 2005 سے 2009 تک جو امریکی جیل میں بھی رہا، وہاں اس کی ٹریننگ ہوتی رہی. کہنے کو یہ بند تھا مگر یہ سارا کام کر رہا تھا. جب یہ وہاں سے نکلا ہے تو اس کو شام بھیج دیا گیا. شام میں یہ گیا ہے، شام میں اس نے جا کے تمام القاعدہ کے اور تمام جنگجوؤں کو جمع کیا، وہاں اس نے مختلف بٹالینز بنائیں اور یہ شام کی فوجوں سے نبر آزمادہ ہوا. وہاں حزب اللہ سے یہ شدید چوٹ کھانے کے بعد پھر انہوں نے عراق کا رخ کیا. مگر جب عراق یہ آئے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد میں آئے، چونکہ عراق کے اندر آلریڈی ابو مصعب الزرقاوی کی باقیات، صدام کی باقیات موجود تھیں، جو کہ اندر جو ہے وہ
انٹرنلی کام ہوا تھا، تو ان سب کو بھی وہ ڈریسز ملے، وہ گاڑیاں ملی، اور وہ تمام اس میں سوار ہو کے جو یہ موصل کے اوپر آئے۔ اب موصل کے اوپر جب یہ آئے تو انہوں نے تین جو ہے مختلف دھمکیاں دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم بغداد کی جانب مارچ کر رہے ہیں، جس سے کہ وہاں دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر بغداد کے اندر لوگوں کے اندر کافی سہرا سیمگی بھی ہے۔ مطلب ابھی صرف موصل سے ہی 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ 5 لاکھ لوگ ناظرین کم نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب ایک انسان سے کہا جائے کہ بس گھر میں جو ضرورت کی بس جو تمہارے چیزیں اٹھانی بس اٹھا لو اور چلو یہاں سے جاؤ۔ اب جس کا جو رشتہ دار جہاں ہے نہیں ہے بس وہ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جہاد کے نام پر جو غنڈہ گردی انہوں نے شروع کی ہے، اور جو اس کے فنڈ مطلب قطر نے اس کو اتنا فنڈ کیا ہے کہ اس دفعہ ان کا جو بجٹ ہے وہ پہلی مرتبہ ان کی تاریخ میں خسارے میں جائے گا۔ انہوں نے اتنی دولت اچھالی ہے، سعودیہ نے اتنی دولت اچھالی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ بندر بن سلطان اس کا مین محرک ہے۔ وہی بندر جس کی شکل بھی بندر جیسی ہے، وہی شخص جو ہے اسی نے ان سب کو فنڈ کیا ہے اور وہی لے کر گیا ہے۔ وہی اسی کے ہاتھوں میں انسانیت کا خون ہے، اسی کے کپڑے جو ہے، اسی کے ہاتھ جو ہے وہ مظلوم لوگوں کے خون سے رنگین ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بندر بن سلطان سب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک سعودی ایک بہت بڑے عہدے پہ بھی رہا، پھر وہاں سے اس کو ڈسمس کیا گیا، مگر اس کا رول ختم نہیں ہوا۔ وہ اپنے عہدے پر کام کر رہا ہے، وہ ان کو فنڈ کر رہا ہے، ایون پاکستان کی طالبان سے رابطے میں ہے، وہی انسٹرکشنز دیتا ہے، وہی تمام کارروائیوں کو ان کی مانیٹر کرتا ہے۔ ان کی مجال نہیں، کیونکہ فنڈ وہیں سے ریلیز ہوتے ہیں، وہ اور پیلر قطر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ان کے جو مالی ثروت کے ذخائر، وہاں سے ان کو ملتا ہے فنڈ۔ اب یہ آ جاتے ہیں، اب جیسے ہم نے ابھی بات چھوڑی تھی موصل کے اوپر، جب موصل پہ آئے 5 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کری۔ ابھی کیجویلٹیز کی تعداد تو لوگوں کو آئی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں آپ دیکھا جب یہ داخل ہوئے ہیں جتنی وحشت اور بربریت مچاتے ہوئے داخل ہوئے ہیں کہ روڈوں پہ جو چلتے ہوئے عورتیں بچے نقل مکانی کر کے جا رہے تھے ان پہ انہوں نے گاڑیوں سے برسٹ مارے ہیں۔ متعدد اطلاعات ہیں، کوئی اتھینٹک نہیں ہیں، مگر یہ کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 1700 جو ہے وہ مختلف کیجویلٹیز جو ہے وہاں پر رپورٹ ہوئی ہیں۔ حالانکہ تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ ابھی تو بہت شروع کی بات ہے، ابھی تو مطلب ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے وہاں کتنی قتل و غارت کری ہے، فوڈ کے جو سٹاکس ہیں اس کے اوپر انہوں نے حلب بول دیا ہے، وہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں۔ جتنے بھی وہاں پر فوڈ کے ذخائر تھے، بینک لوٹ لیے ہیں، تمام سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تو یہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں، مگر اس کے جواب میں جو ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے ان کے مخالف قوتوں کا، جیسے کہ ایران سے آیا جنرل قاسم سلیمانی نے ان کو پہلے ہی وارن کیا کہ اگر آپ کربلا کی جانب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 3 جیسے ہم نے نقطوں کا آپ سے کہا کہ انہوں نے 3 دھمکیاں جو مین دی، انہوں نے کربلا اور نجف کو ڈھانے کی دھمکی دی اور بغداد کو کیپچر کرنے کی۔ تو بغداد کو کیپچر کرنے کے جو معاملہ ہے وہ تو وہاں کی حکومت کا انٹرنل اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ اپنے بغداد کو دارالخلافے کو کس طرح سے سیکیور کرتے ہیں۔ اب رہی بات نجف اور کربلا کی، وہ خالی عراق کا معاملہ نہیں ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ وہ رسول اللہ کے نواسے کی قبر ہے، وہ امت مسلمہ کا ایسڈ ہے، وہ شاعر اللہ ہے۔ اس پر عراق کی خالی عراقی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، اس پر سب ہے۔ وہاں پر اس کے آگے قدم اٹھیں گے تو پوری دنیا کا دل دکھے گا، وہاں سے ریئیکشن آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے ان کو وارن کیا۔ اس کے بعد آج بسیج کے جو چیف ہیں محمد رضا، ان کا بھی بیان آیا کہ وہ داعش کو ایسا زخم لگائیں گے کہ یہ لبنان اور شام بھول جائیں گے۔ تو یہ ریئیکشن تو آ رہا ہے، اور کچھ مختلف ریسورسز سے خبر ہے کہ 500 فوجی ایران نے جو ہے وہ دیالی میں آپریشن کے لیے بھیجے ہیں اور فوجیں اپنی بارڈر کے اوپر لگا دی ہیں، کیونکہ یہ 180 کلومیٹر صرف ایران سے بھی دور ہیں، کیونکہ یہ عراق میں کیسے پوائنٹ پر ہیں، اگر آپ اس کو میپ میں دیکھیں گے تو یہ ایران سے بہت قریب ہیں، تو یہ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں یا ان کی بارڈر کے اوپر شورش برپا کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہائی الرٹ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں ایک منصوبہ تو جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس معاملے کے ذریعے سے جو کہ ایک ان آفیشل آرمی ہے جس کی کوئی وہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، مگر ایک ان آفیشل آرمی ہے یہ، اس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ایسی خانہ جنگی پھیلائیں، ایسا پھیلائیں کہ اس کے شعلے جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں عراق میں کو تقسیم ہونی چاہیے، اور یہ شیعہ سنی بغاوت ہو گئی ہے، ایک طرف سے شیعہ جو ہے وہ جنگجو تیار ہو رہے ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آیا اس پر تمام جو بڑے بزرگ آیت اللہ ہیں، آیت اللہ خزوینی ہیں اور آپ کے یاسین الموسوی ہیں اور عمار الحکیم وغیرہ ہیں، یہ فوجی وردیوں میں زیب تن کیے نظر آئے۔ تو مقصد یہ اس آگ بھڑکانے میں شامل نہیں ہے، یہ اس بھڑکائی بھی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس شر کا خاتمہ کی جائے اور ان کے منحوس قدم کربلا اور نجف آنے سے روکے جائیں اور ان کو مزاحمت
کا سامنا ہو. تو اب جہاں پر ہم نے کہا نا کہ داعش، مطلب یہ داعش نام آ رہا ہے، ہم اس کو شام سے اپنی خبروں میں اس کو فوکس کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گروہ ہے خالی اور یوں ہے، نہیں، بہت بڑی سپلائی ہوئی ہے، وردیاں ہوئی ہیں. اب جیسے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آیا تو اب آپ نے جب اس میں عوامی لشکر دیکھے تو کیا ایک وردیوں میں دیکھے، یا سب کے پاس ایک اسلحہ دیکھا، یا ان کی ایک جیسی ٹرانسپورٹ دیکھی؟ فرق ہے نا اس میں. مطلب جو شخص اپنے گھر سے جو کپڑے پہن کر آیا ہے، مختلف ڈریسز ہیں نا، لوگوں کے نارمل اپنے ڈریسز ہیں، جس کو جو مہیا ہوا ہے وہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں، وہ دفاع کے لیے کھڑا ہے. مگر دوسری جانب جہاں پر یہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں وہ جہاد تو نظر نہیں آتا. وہاں پر تو کالی وردیوں میں ملبوس ایک جیسے ڈریسز نظر آتے ہیں، بہت ڈبل کیبنز کی قطاریں نظر آتی ہیں، ویل ایکوپمنٹ نظر آتے ہیں، ایک جیسا اسلحہ ہے، پیسے کی سرمانی ہے، پیچھے سے لائن آف ایکشن ایک ہے. جس طرح سے انہوں نے بربریت کا جو ماحول گرم کیا شام میں، مطلب ایک بچی 2 سال کی انہوں نے پکڑی، اس کو اس کے گھر کے سامنے زنجیروں سے باندھا، اس کے برسٹ مار دیا. ٹھیک ہے، ابھی موصل سے اطلاع آئی کہ انہوں نے موصل میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے کم عمر شہیدہ 2 سال کی بچی ہے جس کا سر کاٹ لیا انہوں نے. تو یہ جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ بربریت پھیلے اور لوگ بھاگیں اور علاقے ان کے کنٹرول میں آ جائیں اور یہ وہاں پر سب تاراج کر دیں. ٹھیک ہے، جو یہ نام دے رہے ہیں جہاد کا کہ یہاں پر عدل ہونا چاہیے اور ان کی نظر میں انصاف نہیں ہے، تو کیا یہ اس طرح سے انصاف مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں پر حملہ کریں اور آپ کو کچھ نہ پتا ہو کہ اس میں سے کون کیا ہے اور آپ مار ڈالیں؟ حالانکہ اسلام تو کسی کو مارنے کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ اس کا نظریہ خواہ کچھ بھی ہو. یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی خدا کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں ہے اور ائمہ اہل بیت کی امامت کا قائل نہیں ہے تو کیا مار ڈالیں گے اس کو؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مکتب اہل بیت اس کی اجازت نہیں دیتا. مگر پھر یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں؟ آخر کب تک دھول دھوکیں گے؟ کب تک دھول جھونکی جائے گی لوگوں کی آنکھوں میں اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر؟ یہ صرف اور صرف غنڈہ گردی ہے، کیونکہ ان کے بیرونی آقا ہیں، ان کو پوری لاجسٹک سپورٹس ہے وہاں سے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، عراق سے شام سے جب یہ نکل کر آئے انہوں نے اس میں سے کچھ چند ہفتوں کا، مہینے کا ٹائم لگایا ہے. اس کے اندر بڑے پیمانے پر ان کو اسلحہ سپلائی ہوا ہوگا، کیونکہ جو چیزیں سامنے سے نظر آ رہی ہیں تو وہ چیزیں ہیں نا، مطلب جس میں آپ کو خبر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو سامنے کی چیزیں ہیں. مطلب ایک جیسی ڈبل کیبن کئی ہزار گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ ایک جیسا اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ ایک جیسی وردیاں کہاں سے آ گئیں؟ ٹھیک ہے نا. پھر ان کو پورے روٹ میپس، ان کے گائیڈ، اور جو پرانے لوگ بھاگ کے شام بھاگ گئے تھے صدام کے زمانے میں، ان کو لا کے دوبارہ سے اس میں بھرتی کیا گیا. کہاں سے ہوا؟ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں کافی ٹائم لگا ہے. جو کہ جنگ شام میں ہو رہی تھی، منصوبہ بندی عراق میں کی جا رہی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے عراق کا رخ کیا ہے تو یہ ایک پورے منظم طریقے سے آئے. یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا اور نجف کو ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اس کو نعوذ باللہ ڈھا دیں، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نجف و کربلا کو انگلی بھی نہیں لگا پائیں گے. مگر یہ دوسرا جو کام کریں گے اس کی آڑ میں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عراق کی مسلکی بنیاد پہ تقسیم کریں. مطلب ایک جگہ پہ شیعہ عراق بانٹ دیں، ایک طرف کرد عراق بڑھ جائے، ایک طرف سنی عراق بڑھ جائے، تاکہ عراق کا شیرازہ بکھر جائے. اور وہاں پر جو انہوں نے میپ، اس کی العربیہ کی جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے اس میپ کو بھی جاری کیا ہے. آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے جو، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ دولت اسلامی عراق و شام داعش، یعنی عراق بھی اور شام بھی، تو جو ان کے نام سے ظاہر ہے انہوں نے جو میپ بنایا اس میں جو انہوں نے خیالی ایک اپنی ایک اسلامی کی ریاست کا، جو ایک ان کی غنڈوں کی ریاست کہوں گا میں، اسلامی ریاست تو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اسلامی ریاست نہیں، وہ جو ایک نجس وجود تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس میں جو انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے اس میں کچھ علاقے عراق کے ہیں، کچھ علاقے شام کے ہیں. اس کو یہ اپنی جو ہے وہ القاعدہ کی ریاست کا نام دینا چاہتے ہیں کہ اس پر ہم کنٹرول کریں. وہاں سے بیٹھ کر یہ پورے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ اپنے آقاؤں کی خدمت کریں، وہاں مسلمانوں کا کشت و خون کریں، وہاں پر یہ آگ بھڑکائیں. تو تمام مسلمانوں سے، تمام چینلوں سے، تمام جگہوں سے، جہاں سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، یہی اپیل کی جا رہی ہے مسلمانوں سے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ دیکھیں یہ جہاد کے نام پہ ان کو کہاں بھیجا جا رہا ہے. وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، جیسے میں نے پچھلی بھی اپنی جو سیگمنٹس میں کہا تھا اپنے پچھلے پروگراموں میں، کہ اب آپ نماز جمعہ کے خطبوں کو بھی دیکھیں کہ نماز جمعہ میں کون خطبہ دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. آنکھ بند کر کے نہ بھیجیں گے بچہ ہمارا جو ہے وہ ٹوپی لگا کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے اور نماز پڑھنے جا رہا ہے. نہیں، اب آپ نے خود جانا ہوگا اور اپنی مسئولیت کو پورا احساس کرنا ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ نے پوری ادا کرنی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے مسجد میں کون خطبہ دے رہا ہے اور خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. پھر ورنہ پھر آپ سعودیہ کے اور ریاض کی روٹوں پر احتجاج اور ٹیونس میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہمارے بچے غائب ہو گئے، شام چلے گئے، ان کو واپس لایا جائے ہیں. اور جناب
پھر ٹیونس میں تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہوا، وہاں سے تو انہوں نے لڑکیوں کو ٹرانسپورٹ کرا جہاد و نکاح کے نام پر، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کی بھی تفصیل گائے بگائے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد والدین بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک رو رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک رو رہے ہیں، مگر بات یہ نہیں ہے. دیکھیں رونے سے پہلے معاملہ یہ بھی تو تھا نا کہ آپ دیکھتے کہ آپ کی بیٹی کن ہاتھوں میں جا رہی ہے، کہاں درس لینے جا رہی ہے، کس موقع میں جاتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے. ایک دن میں تو ناظرین نہیں ہوتا نا یہ کہ ایک دم اٹھ کے اور وہ اتنی مطلب، اور پھر ان نیٹ ورک سے ان کی رابطہ جو وہاں سے ٹرانسپورٹ کر رہے تھے اٹھا کے، جو وہاں سے شام بھیج رہے تھے، انہوں نے بھیجا بھی اور محفوظ لے کر بھی وہ آئے. تو یہ ایک دم تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے یہ تمام لوگوں کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں ان کی مسئولیت بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی قریب سے دیکھیں کہ ان کے بچے کن ہاتھوں میں اور کہاں جا رہے ہیں. یہ تو تھا میرا آج کا جو پوری نیوز کا جو لب لباب تھا، اس کا جو میں نے سمرائز کیا وہ یہ ہے. اور میسج میرا یہی ہے کہ وہ تمام بہت نگاہ رکھیں کہ بچے کن ہاتھوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک ملک میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں، نہ اس سے پاکستان بچا ہوا ہے، نہ ہندوستان بچا ہوا ہے، نہ یورپ بچا ہوا ہے، نہ گلف بچا ہوا ہے. آپ کا کوئی خطہ دنیا کا نہیں بچا ہوا. یہ وہاں جاتے ہیں مسجدوں میں اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں، وہاں خطبہ دیتے ہیں، وہاں لوگوں کو برین واش کرتے ہیں. تو یہ آپ کی والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں اور سمجھیں. اور جو لوگ بڑے ہو گئے اور ان کی طرف مائل ہیں تو وہ خدا راہ اپنی جو نظریات ہیں اس پر نظر ثانی کریں. دیکھیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، عورتیں بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائی. یہ آپ کو وردیاں کون بانٹ رہا ہے، یہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا. اور ہمارے چونکہ اب اذان کا بھی ٹائم قریب ہے اور ہم جائیں گے ایک بریک کے اوپر، اور بریک سے واپس آئیں گے تو آج ہمارے پاس اتنی خبریں تھیں، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اب اگلے سیگمنٹ فائدے کی بات کی طرف آئیں گے. تو ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور نماز کی طرف.